أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیز قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، ہم نشین، مسافر اور لونڈیوں، غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہو حسن سلوک کرو. اللہ اترانے والے اور فخر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ سورہ نساء کی 36 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ 2 آیتوں میں خانگی اور عائلی زندگی کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اختلافات اور نزاع کی صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ایک جامع اور مکمل نظام اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب اگر جو بھی اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر دنیا میں جو پریشانیاں اٹھا رہا ہے، جو جنگ و جدال میں گرفتار ہے، وہ بڑی حد تک کم ہو سکتے ہیں. اس آیت میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ شروع صورت ہی سے حقوق العباد کے بارے میں کافی ذکر آ رہا ہے. عورتوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، ان کی ادائیگی اور ان کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں سخت سزاؤں کا تذکرہ، اور پھر قانون میراث اور جو ظلم اور ظالمانہ رسومات جو رائج تھے ان کی اصلاح کرنے کی باتیں، اور یہاں پر پھر والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، اور مختلف پڑوسیوں کے حقوق، اور ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والے جو ساتھی ہیں ان کے حقوق، مختلف لوگوں کے حقوق کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. یہ حقوق وہی لوگ ادا کریں گے جو اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور جو اپنے آپ کو بخل، کبر اور ریا سے بچا کر چل رہے ہوں گے، وہی لوگ یہ حقوق صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اس قسم کے کلمات کلام پاک میں آپ کو کئی ایک جگہوں پر ملیں گے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کوئی کسی اور کو شریک مت کرو. اس میں کئی ایک مصلحتیں ہیں کہ لوگوں کے جو حقوق کی جو ادائیگی کا جو معاملہ ہے، جو انسانوں اور مخلوقات کے حقوق اور ان کا احترام، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس سے ڈر کر زندگی گزارے، اور تقویٰ پرہیزگاری اس کے پاس جب آ جائے گی تو جب اپنے خالق کی عبادت کرے گا، وہ اس کی توحید کو سمجھ جائے گا، تو پھر دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے بھی حقوق وہ ادا کر سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت کی طرف بندے کو متوجہ کرتے ہیں، اس کے بعد دیگر حقوق کا تذکرہ آ رہا ہے. دیگر جو قرابت دار ہیں یا دیگر جو بھی لوگ ہیں جو تعلق رکھنے والے، ان میں سب سے پہلے جن کے حق کا تذکرہ آیا ہے وہ والدین کے حق کا ہے. بالکل اسی اصول کے تحت، اسی سیکوینس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر یہ بات آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور ان کے حقوق سے متصل جب بندوں کے حقوق بتانے اللہ تعالیٰ نے شروع کیے ہیں تو سب سے پہلے والدین کا حق بتایا ہے. وہاں پر دیگر سارے لوگوں سے پہلے والدین کا حق وہاں پر
اس کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات تو ساری مخلوقات پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے احسانات اور انعامات ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے تحت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ احسانات کسی کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ اس کے والدین کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کو اس دنیا میں لانے اور اس کے وجود کا سبب بنتے ہیں والدین، اور اس کی بقا اور اس کی ارتقاء کے ضامن ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہستیاں اگر کوئی ہوتے ہیں انسان کے اوپر تو اس کے والدین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جہاں پر اپنی عبادت اور اطاعت اور حقوق کا تذکرہ کیا ہے اس سے فوراً متصل کسی کے حق کی بات کہی ہے تو وہ والدین کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی۔ اس کے بعد دیگر اقربا، رشتہ دار، پڑوسی، یتیم، مسکین، سب کی باتیں جو ہے آگے آ رہی ہیں، لیکن والدین کا تذکرہ سب سے پہلے اپنے حق سے متصل حق والدین کا حق بتایا ہے۔ انشکر لی ولی والدی کا فرمایا سورہ لقمان میں، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو فرمایا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی جو ہے والدین کے حق کی بات آئی ہے وہاں پر احسان آیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی بنی اسرائیل سے ہم نے جو معاہدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان والا معاملہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میری ہی عبادت کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جہاں جہاں پر والدین کے حق کی بات آئی رہی ہے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ان کا حق ادا کرو، ان کا خیال رکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، احسان والے معاملے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسی ضرورت ہو، حسب ضرورت ان کا لحاظ کرنا۔ جب ان کو مالی ضرورت ہے تمہاری تو مالی امداد کرنا، ان کے نفقے اور ان کی رہائش کا انتظام، ان کی دیگر ضروریات کا انتظام، ان کی جسمانی خدمت، ان کی مالی خدمت، اور ان کے ساتھ ادب اور لحاظ سے رہنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ کا فرمایا کہ ان کے سامنے اپنے بازوں کو پست کر دو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور ان کے جو جان پہچان والے ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا، اس کی وجہ سے ان کی کہیں دل آزاری نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ان کو کہیں پر بھی کسی بھی معاملے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ سارے حقوق آتے ہیں والدین کی جس میں احسان میں آتا ہے، تو احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بار بار، جبکہ دیگر لوگوں کے حقوق کی بات آتی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ فرمایا، ان کا حق ادا کر دو، کہا دے دو ان کو ذوی القربیٰ کو۔ لیکن یہاں پر جو آیا ہے والدین کو ایسا نہیں آیا، بلکہ احسان کی بات آئی ہے۔ احسان کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ والدین کا معاملہ بالکل الگ ہے دیگر سارے لوگوں کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور اپنی عبادت اور اطاعت سے متصل ان کا حق جو ہے رکھ دیا ہے، اور کئی ایک متواتر احادیث جو ہے اس سلسلے میں ملیں گے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کے سلسلے میں۔ ایک حدیث جو ترمذی شریف کی ہے جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے اپنے والد کو راضی کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اور جو اپنے باپ کو ناراض کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور کئی ایک احادیث آپ کو اس سلسلے میں ملیں گی۔ بہقی کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لڑکا فرمانبردار ہو اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اپنے باپ کا، اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہو اور مطیع ہو، اور ان کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالتا ہو احترام کے ساتھ، تو اس کی ہر نگاہ کے بدلے میں ہم اسے حج مقبول کا ثواب دیں گے۔ یہ شعب الایمان میں جو ہے لیا گیا ہے، بہقی کی روایت ہے۔ اور ایک بہقی کی روایت میں جو ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جو ہے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذائیں پہنچاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی پریشانیوں میں گھیر دیا جائے گا، اور اس کو یہاں پر بھی جو ہے عذاب کی جو ہے کچھ نہ کچھ شکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی، اور ان کے ساتھ ہر معاملے میں
اچھا برتاؤ کرنے کی. اگر وہ کسی وجہ سے اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی بھی کرے ہیں تو بھی جو ہے یہ بچوں کو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی اور نافرمانی کرے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى فرمایا، ذوی القربا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى فرمایا، سورۃ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ انصاف کا اور احسان اور حسن السلوک کا اور رشتہ داروں اور اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور ان کے حق ان کو ادا کر دینے کا. وآتِ ذی القربى حقہ فرمایا ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں، دے دو حق ان کا جو ذوی القربا رشتہ داروں کا جو بنتا ہے. رشتہ داروں کی تعلق سے بھی بڑی تاکید آئی ہے قرآن میں. رشتہ دار والدین کے فوراً بعد رشتہ داروں کا حق آیا ہے سیکوینس میں اگر آپ دیکھیں، اس وجہ سے کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں آپ کے جو ہے حسن و سلوک کے. اس میں سب سے پہلے آپ کے بھائی بہن، ان کی اولادیں، پھوپھیاں اور چچا، ماموں اور خالہ، یہ سب رشتہ دار ہیں، آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں. ان کا جو ہے ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، اور اس کے تعلق سے بھی جو ہے کئی ایک احادیث آئی ہیں میں جو ہے ان کی اہمیت کو واضح کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جس کو حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ داروں کو اگر کوئی کچھ دے گا تو اس میں اس کو دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر وہی صدقہ اگر کوئی کسی غیر کو دے گا تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر وہی چیز رشتہ داروں کو دے گا تو صلہ رحمی کا بھی اور صدقے کا بھی دوہرا اجر اس کو دیا جائے گا. تو اس طریقے سے کئی ایک آیتیں اور احادیث رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک، ان کا خیال رکھنا. ان کے خیال رکھنے میں یہ بھی ہے کہ ان کی خبرگیری کرنا، ان کی عیادت کرنا، ان کو جہاں پر جو ضرورت ہے، مالی ضرورت ہے تو ان کی امداد کرنا، اور جسمانی اگر ضرورت ہو، کوئی مشورے چاہتے ہیں وہ تو مشورہ دینا، ان کو ہر قسم کی ان سے جو ہے ان کی امداد کرنے کی کوشش کرنا. یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک ہے. والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن و سلوک اور ان کا حق ادا کرنا. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں اس سے پہلے بھی یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے تعلق سے اسی صورت میں گزر چکی ہیں کہ یتیموں کے مال کھانے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فرمایا. یعنی اگر جو یتیموں کا مال کھاتا ہے ظلم سے، ناحق، تو پھر وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن فرمایا. قریبی مت جاؤ یتیموں کے مال کے، یعنی لیکن اچھے طریقے سے، اور پھر ان کا مال ان کی حوالے کر دو. وآتوا الیتامی اموالہم فرمایا. مختلف آیتیں جو ہے اس سلسلے میں ملتی ہے اور متواتر احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ یتیموں کے مال کو ان کے حوالے کر دینا اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی خرد برد اس میں نہیں کرنا، اور مسکینوں کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق ان کو ادا کرتے جانا. والجار ذی القربى والجار الجنب فرمایا. اور یہ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور اس میں دو الفاظ آئے ہیں، ذی القربى والجار الجنب. الجنب تو اس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ القربہ سے مطلب یہ ہے قریبی رشتہ دار، اور الجنب سے مطلب یہ ہے کہ دور کے رشتہ دار یا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی غیر جسے کہا جاتا ہے. قربہ مطلب رشتہ دار اور جنب کے مطلب غیر رشتہ دار. اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اس تعلق سے کہ مسلمان اور غیر مسلمان، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے کہ یعنی وہ پڑوسی جو آپ کے بالکل متصل ہو، لگا ہوا ہو، قریب ترین پڑوسی. اور الجنب جار الجنب سے مطلب یہ کہ وہ پڑوسی جو آپ سے ذرا سا دور ہو. لیکن یہ سارے کے سارے مطلب ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی تاکید فرمائی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق. جو ہے آپ فرمائیں کہ یہ تینوں باتیں جس میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ کوئی پڑوسی ایسا ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان ہے اور آپ کے قریب ترین ہے، تو اس کے کتنے حق بنتے ہیں اندازہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت جبرائیل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہو کر
پڑوسیوں کے حقوق بتاتے اور بتانا شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاید وراثت میں حصے دار بنا دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث بیان فرمائی۔ ایک مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسیوں کے حقوق جس محلے میں جس نے جو ہے ادا کیے اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے بہترین ہے۔ جو سب سے اچھا حق ادا کرتا ہے پڑوسیوں کا تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے ضرر سے جس کی تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے جس کے ضرر سے جس کی تکلیف سے جو ہے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ لیکن کیا المیہ ہے کہ آج پڑوسیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو باضابطہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ پڑوسیوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، ان کو کس طریقے سے تکلیف میں ڈالا جائے۔ کہیں پر وہ اپنا گھر بنانے کا کام، کنسٹرکشن کا کام شروع کرنے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے سے جو ہے کمپلینس دے دیے جاتے ہیں اتھارٹیز کے پاس جا کر کہ یہ ان کا کام رکوا دو، یہ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے کمپلینس ان کے تعلق سے دے دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کا کام رک جائے ان کا کام، جبکہ وہ بیچارہ اپنے مال سے بنا لے رہا ہے لیکن اس کو بنانے نہیں دینا چاہتی۔ اس قسم کا کام کرنے والے لوگ چاہے ہزار بار اپنے آپ کو مومن کہہ لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور جو آیتوں میں جو ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پڑوسی کا حق کتنا ہے، یعنی اتنا حق بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں ایسا سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے پڑوسیوں، مختلف قسم کے پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے آگے بھی والصاحب بالجنب اور ابن السبیل اور جو ہے ہاتھ کے جو آپ کے پاس ہیں جو غلام اور باندی ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ تمام باتیں اسی آیت میں آئی ہیں۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔